اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ لیتا ہوں کہ وہ میرے خیالات کا اظہار کریں، وہ آپ کی قلت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں حضور سے۔ آئیے پروفیسر کلیم ضیاء صاحب صداقت کی خطبہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم نسیم احمد صدیقی صاحب، جناب فہیم اختر صاحب، میرے بزرگ مومن جان رہبر صاحب، اور ناظم جناب کاظم صاحب، اور میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، واقعہ یہ ہے کہ دوسرا دن ہے آج سیمینار کا، بلکہ اس جلسے کا جو کچھ بھی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے واقعتاً بہت کارآمد ہوئی ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ مدد کے واسطے حسن عمل کی بھی ضرورت ہے، مدد کے واسطے حسن عمل کی بھی ضرورت ہے، دلاسوں سے پریشانی نہیں جاتی۔ جب تک ہم عملی طور پر جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنا نہ لیں، ساری باتیں بیکار ہیں۔ یہ سچ ہے کہ راستے بہت کٹھن ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، کچھ تو غیروں نے بنایا ہے، کچھ ہم نے بھی بنا لیا ہے، اور ہر دو اعتبار سے، خواہ وہ مذہب کا معاملہ ہو، خواہ زبان کا معاملہ ہو، وہ اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داریوں کا معاملہ ہو۔ نسیم بھائی، ہم بالکل بہت نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ باوجود اس کے ہر گھڑی ٹوٹنا بکھرنا ہے، کام مشکل ہے پھر بھی کرنا ہے۔ ہر گھڑی ٹوٹنا بکھرنا ہے، کام مشکل ہے پھر بھی کرنا ہے، اور راستے میں ہے کانچ کی دیوار، نور بن کر مگر گزرنا ہے۔ حالات تو آئیں گے، اور شاید وہ جو مسلمانوں پر جو دور گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، شاید اس سے برا دور آیا نہیں ہے، اس سے برا دور آئے گا بھی نہیں شاید۔ جب وہ دور گزر سکتا ہے تو یہ دور بھی گزر جائے گا۔ ضرورت ہے حوصلے کی، ضرورت ہے استقلال کی، ضرورت ہے ہمت کی، اور ضرورت ہے ان ارادوں کو جن کو ہم پختہ کریں۔ میں دو تین باتیں اور کروں گا، چونکہ ابھی مشیر بھائی نے کہا کہ سردار کی تقریر، حالانکہ کل سے جی چاہ رہے ہیں کہ پوری بھڑاس نکالوں، مائک میں لے دو، لیکن بہرحال رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میں اپنی زبان، اپنے مذہب اور اپنی روایات کے تعلق سے قطعی طور پر مایوس ہوں۔ بھائی نے کہا کہ چیریٹیبل سیٹ ہو، نسیم صاحب نے کہا بھائی میرے 5 بچے اور 5 بچے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، الحمدللہ سب اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، اور بامبے میونسپل کارپوریشن میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی سب سے چھوٹی بیٹی نے میری MCA کیا اردو میڈیم کی، اپنے کالج کے ٹاپر۔ زبانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی زبان میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر مادری زبان کو چھوڑ دیا تو ماں کو چھوڑ دیا، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ میں نے خود 40 سال اس مشن سے جڑ کر کے 2 لاکھ کے قریب اپنے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے۔ اس جلسے میں میرے کئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے،
بلکہ اس کے منتظمین میں میرے معاف کیجیے گا میرے 2 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اگر وہ بتا دیں کہ بھئی یہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک ایڈورٹیزمنٹ کر رہا تھا، شوٹنگ ہو رہی تھی آدمی صاحب، تو وہاں پر بلراج ساہنی کے بیٹے پریکشت ساہنی آپ جانتے ہو بچی کا بھائی، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اردو کی ضرورت پڑی تو مجھے اپنے سیٹ پر سے وہاں جانا پڑا اور ان کی مدد کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 30 سال پہلے کی بات۔ انہوں نے مجھ سے کہا گفتگو میں کہ اقبال کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے تصویر درد کا ایک مصرع پڑھا، نہیں منت کشی تابے شنید انداز تابے۔ کہا اس کے آگے کا بتا سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے بچپن سے پڑھا ہے، پڑھایا بھی ہے۔ نہیں منت کشی تابے شنید انداز تابے، میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان ہے۔ پھر انہوں نے ایک مصرع کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ ایک مصرع مجھے سنائیں تو میں آپ کو اس کے آگے کا یا اس کے پہلے کا مصرع سناؤں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، وہ شخص حیات ہے، اس کو کلیات اقبال زبانی یاد ہے۔ ابھی اردو زخمی نہیں ہوئی، ابھی اردو لنگڑی نہیں ہوئی، ابھی اردو لولی نہیں ہوئی۔ اردو توانا تھی، توانا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اردو والے تھوڑے تھک گئے ہوں، پھر انشاءاللہ جوش پیدا ہوگا اور وہ پھر اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس زبان کے سر پر ایک تاج ہوگا انشاءاللہ، بہت جلد ہوگا ہی، کیونکہ مجھے وہ سورج نظر آ رہا ہے جو اردو کے نام سے اٹھنے والا ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں، ایک واقعہ ہے، بہت مختصر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ گورباچوف کو ہم سب جانتے ہیں، روس کے صدر ہوا کرتے تھے بھائی، وہ ہندوستان آئے تھے۔ انہوں نے جلسے عام میں اس میں اپنی روسی زبان میں تقریر کی اور جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے انگریزی میں بات کی۔ ایک صحافی نے پوچھ لیا کہ سر آپ تو انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، پھر آپ نے وہاں پر رشین لینگویج میں کیوں بات کی؟ ان کا جواب سن لیجیے آپ، اس کے بعد پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں کہا تھا کہ I am not only the representative of my country, I am also the representative of my language۔ میں صرف اپنے ملک کا نمائندہ نہیں ہوں بلکہ میں اپنی زبان کا بھی نمائندہ ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس زبان کی نمائندگی کرتے ہیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، زیادہ نہیں، مولانا نے کہا آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ ایک ڈیلی ڈائری مینشن کیجیے۔ حضرت میں کرتا ہوں لیکن بولتے وقت اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ مبشر جماعت بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مبشر جماعت وہ بھی کرتے ہیں، سامنے نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں نے تقریباً 1200 نان مسلمس کو اردو پڑھائی، اس میں ڈاکٹر شری رام لاگو بھی شامل۔ تو یہ سلسلہ دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا۔ جہاں سود و زیاں کی بات ہوگی، جہاں پر نفع نقصان کی بات ہوگی، جہاں پر روزگار کی بات ہوگی، آپ اردو کو کہیں کھڑا نہیں کر سکیں گے۔ کچھ قربانیاں ہوتی ہیں جو دینی لازمی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان قربانیوں کے بعد کامیابی سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے برداشت کیا، بہت شکریہ۔ تمام مقالہ نگاروں نے بہترین مقالے پڑھے ماشاءاللہ۔ نسیم بھائی نے جو رہنمائی دکھائی وہ ہم سب واقف ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام سامعین کا، تمام حضرات کا